باب نمبر 109، باب بيع الرقيق. غلاموں کو بیچنا. حدیث نمبر 2229. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم قیدی عورتوں یعنی لونڈیوں سے جمع کرتے ہیں، پھر ہم ان کی قیمتوں کو پسند کرتے ہیں، تو آپ عزل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس جان کا نکلنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ نکل کر ہی رہنے والی ہے. فوائد. نمبر 1، اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سائل ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں، بلکہ اس میں کچھ الفاظ حذف ہیں، جیسا کہ سنن نسائی کبریٰ حدیث نمبر 5024 میں اس کی وضاحت ہے. اس میں ہے کہ اس اثنا میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری آدمی آیا اور اس نے کہا. آگے ساری حدیث ذکر کی ہے فتح الباری. نمبر 2، عزل کا مطلب ہے کہ انزال کے وقت ذکر کو فرج سے نکال لینا تاکہ انزال باہر ہو اور عورت کو حمل نہ رہے. مطلب یہ تھا کہ ہم لونڈیوں سے جماع تو کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہیں چاہتے کہ وہ حاملہ ہوں، کیونکہ اگر انہیں اولاد ہوگی تو وہ ام ولد بن جائیں گی جنہیں ہم فروخت نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم عزل کرتے ہیں تاکہ انہیں اولاد نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. یہاں یہ حدیث لانے کا مقصد واضح ہے کہ لونڈیوں کو فروخت کیا جا سکتا ہے. نمبر 3، رہا عزل کے جواز کا مسئلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واضح طور پر اس لیے منع نہیں کیا کہ جس مقصد کے لیے تم عزل کرتے ہو کہ اولاد نہ ہو، تو اس مقصد کے لیے عزل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عزل کے باوجود حمل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مزی میں منی کے جراثیم خارج ہوتے ہیں جس سے انزال کے بغیر بھی عورت حاملہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ بات مشاہدہ سے ثابت ہے. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1439 میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری ایک لونڈی ہے جو ہماری خادمہ بھی ہے اور ہمارے لیے پانی بھی لے کر آتی ہے، اور میں اس سے جماع کرتا ہوں اور اس کا حاملہ ہونا پسند نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا اعزل عنہا ان شئت فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، اگر چاہو تو اس سے عزل کر لو کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے. تھوڑے دن ہی گزرے، وہ آدمی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ لونڈی حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا قد اخبرتک انہ سیاتیہا ما قدر لها، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اسے وہی ملے گا جو اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے. ان احادیث سے عزل کا جواز ثابت ہوتا ہے مگر کچھ کراہت کے ساتھ. اب کچھ مغرب زدہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے خلاف کہ میری امت زیادہ سے زیادہ اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرے، عزل کی احادیث کو دلیل بنا کر قطع نسل کا جواز پیدا کرتے ہیں. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ عزل سے حمل کا امکان ختم نہیں ہوتا، جبکہ کونڈوم وغیرہ سے وہ امکان ہی ختم ہو جاتا ہے تو اسے عزل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر کفار کے اصرار پر مردوں کی نس بندی کرنا اور عورتوں کے بیضا خارج کرنے والی رگ کو ہی کاٹ دینا تو صاف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يحب الفساد، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 205. اس پر یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے گا تو اسے حمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے سلسلہ اسباب ہی کے خلاف ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص عورت کا رحم نکلوا دے اور کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے حمل ہو جائے گا، یا مرد کے جرثومہ منی
منی کے بغیر ہی کہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو عورت کو حمل ہو جائے گا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو مریم علیہ السلام کو خامد کے بغیر حمل ہو سکتا ہے اور حوا بھی، مگر ہر عورت مریم یا حوا علیہ السلام نہیں، اور نہ ہی ہر مرد آدم علیہ السلام ہے۔ اب کفار بدکاری میں عام مبتلا ہو کر اولاد کی ذمہ داری سے بچنے کے نتیجے میں اولاد کی قلت سے دوچار ہیں، جبکہ اولاد کے فضل سے امت مسلمہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے والحمدللہ۔ کفار کو یہ بات برداشت نہیں، وہ طمع دلا کر بھی اور دھوس کے ساتھ بھی مسلمانوں میں ضبط ولادت کو رواج دے رہے ہیں تاکہ ان کی نسل کم ہو جائے اور ان میں زنا پھیل جائے۔